انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان انفیکشن کے بچاؤ کے طریقوں پر عمل کرنے کے بارے میں عوام الناس کے لیے معلومات پیش کر رہی ہے، اور ہاسپٹل کے عملے کے لیے خاص طور پر یہ معلومات بہت اہم ہیں۔ ہم اب بتانا چاہیں گے کہ جو ڈینگی وائرس کی بیماری ہے اس میں سیمپل کس طرح کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ سیمپل کلیکشن کا طریقہ: متاثرہ مریض سے سیمپل کو بہت زیادہ انفیکشن پھیلانے والا سمجھنا چاہیے۔ یونیورسل پریکاشنز پر عمل درآمد کرنا چاہیے، یعنی کہ جو بتائی گئی ہیں کہ ہینڈ گلوز، آئی پروٹیکٹیو گلاسز، ماسک اور گاؤن وغیرہ کا استعمال ضروری ہے۔ سیمپل پلاسٹک کی بوتل یا کنٹینر میں لینا چاہیے جو ایئر ٹائٹ بند ہو۔ انسٹرکشن فارم اور کنٹینر جس میں سیمپل ہے اس پہ مریض کا نام اور تفصیل لکھنی چاہیے۔ سیمپل کنٹینر پر بایو ہزارڈ یعنی خطرناک کا اسٹرکچر لگے ہونے چاہیے۔ ٹیسٹ کے بعد سیمپل اور کنٹینر دونوں کو صحیح طریقے سے ضائع کرنا چاہیے۔ لیبارٹری میں ڈائگنوسس یعنی کہ تجربہ گاہ میں تشخیص: سیمپل کو لیبارٹری بھیجنا چاہیے جہاں ڈینگی وائرس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہو۔ ہر لیبارٹری ڈینگی وائرس کا ٹیسٹ نہیں کرتی، اس وجہ سے لیبارٹری سے پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ ان کے پاس ڈینگی وائرس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے سہولت موجود ہے یا نہیں۔ وائرس کا انفیکشن کے 5 دن سے پہلے علیحدہ آئسولیٹ کرنا چاہیے۔ وائرس کا مخصوص اینٹی باڈی ہیموگلوٹینیشن ٹیسٹ کے ذریعے ڈائگنوز کرنا یا ڈیٹیکٹ کرنا اینٹی باڈی ٹائٹر کا بڑھنا مرض کا صحیح ڈائگنوسس پرووائڈ کرتا ہے۔ علاج: پیشنٹ کو سب سے الگ آئسولیشن میں رکھنا چاہیے۔ مریض کے کھانے پینے کا ریکارڈ رکھا جائے اور یا ایسی تھراپی دی جائے جو مریض کے لیے درکار ہو۔ خون اور اس کے اعضاء کی منتقلی یعنی کہ بلڈ ٹرانسفیوژن اور اس کے پروڈکٹس کی منتقلی یا ٹرانسفیوژن کیا جائے۔ تمام وائٹل ریکارڈ رکھے جائیں۔ کوئی اینٹی وائرل تھراپی یا ویکسین میسر نہیں، اب تک کوئی ویکسین اس کے لیے دریافت نہیں ہو سکا ہے یا اینٹی وائرل تھراپی کوئی ہے نہیں۔ جسم خود مدافعتی نظام کے ذریعے انٹرفیرون پیدا کرتا ہے جو کہ وائرس کے پروسیس کو روک دیتا ہے اور مریض کے ٹھیک ہونے میں مدد دیتا ہے۔ صحت یاب مریض کا مدافعتی پلازما پروٹین مستقبل کے مریضوں کے لیے معاون ثابت ہوگا جس پہ تجربات جاری ہیں۔ ایسپرین اور مریضوں کو نہیں دینی چاہیے۔ اب کانٹیکٹ کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ کانٹیکٹ وہ شخص کہلاتا ہے جو مریض کے سامنے جائے یا تعلق رکھے یا بیماری کے پہلے 3 ہفتوں کے اندر مریضوں کے اخراجی یعنی کہ سیکریشنز اور رطوبت کے پاس جائے یا تعلق رکھے۔ کانٹیکٹ کے اقسام کیا ہیں؟ حادثاتی اتفاقی کانٹیکٹ: حادثاتی کانٹیکٹ وہ افراد ہوتے ہیں جو ایک جہاز یا ایک ہوٹل میں موجود ہوں جہاں متاثرہ مریض موجود ہو۔ قریبی کانٹیکٹ: گھر کے افراد اور وہ ہیلتھ کیئر اسٹاف جو مریض یا اس کی سیکریشنز کے بہت قریب ہوں۔ ہائی رسک کانٹیکٹ: وہ لوگ جو نیڈل اسٹک انجری یا سرنج یا چبھنے والی چیز کے ذریعے مریض کے سیکریشنز یا اس کے لیکوڈ سے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول کرنے کے طریقے: کوئی محفوظ اور مؤثر ویکسین مہیا نہیں ہے۔ اب تک کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہو سکی جو کہ اس وائرس کی بیماری کو روک سکے۔ مریض کو بالکل آئسولیشن میں رکھا جائے۔ مریض سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر علاج ضروری ہے۔ مریض کو آئسولیشن میں رکھنے کے بعد ضروری ہے کہ نیٹ یا مچھردانی وغیرہ لگا دی جائے تاکہ مچھر اس مریض سے کو کاٹ کر مزید خون نہ لے سکیں اور لوگوں کو پھیلانے کا سبب نہ بنے۔ تمام حفاظتی اقدامات کرنا، مثلا گاؤن پہننا، دستانے، ماسک کا پہننا، ہاتھوں کا دھونا، سرنج کو دوبارہ ری کیپ نہ کرنا، تمام قسم کے نوکدار چیزیں، سرنج وغیرہ کو مناسب طریقے سے ڈسپوز آف ضائع کرنا، آنکھوں کی حفاظت کے لیے چشمے استعمال کرنا ضروری ہیں۔ انفیکشن زدہ شخص سے انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے کا طریقہ:
1910 میں آئسولیشن کے طریقہ کار میں تبدیلی کر کے کیوبیکل سسٹم آف آئسولیشن متعارف کرایا گیا، جس میں مریض کو ایک سے زیادہ بستروں کے وارڈ میں رکھا جاتا ہے۔ کیوبیکل نظام میں اس اسپتال کے اسٹاف الگ گاؤن استعمال کرتے ہیں، مریض سے کانٹیکٹ کے بعد اینٹی سیپٹک سے ہاتھ دھوتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو جو مریض کے کانٹیکٹ میں رہتی ہیں انہیں اینٹی سیپٹک لوشن سے صاف کرتے ہیں۔ یہ نرسنگ کا نظام جراثیم سے یعنی کہ وائرس سے دوسرے اشخاص یا دوسرے فردوں کو منتقل ہونے سے روکتے ہیں۔ وائرس پھیلانے والے عناصر یعنی کہ مچھروں پر حملہ کرنا، ان کو ختم کرنا، کھڑے ہوئے پانی پر اسپرے کرنا، سیمپل کو ایئر ٹائٹ اور واٹر ٹائٹ ڈبل بیگ میں رکھنا، ایک جیسی لیبلنگ کرنا، انسٹرکشن فارم اور کنٹینر پر مریض کی تفصیلات لکھنا، ٹیوب یا کنٹینر کا باہری حصہ جراثیم سے پاک کرنا چاہیے۔ ٹیسٹ کے بعد سیمپل اور کنٹینر کو مناسب طریقے سے ضائع کرنا چاہیے۔ تشخیص شدہ اور ڈائگنوسڈ کیسز کو بہت زیادہ انفیکشس سمجھنا چاہیے۔ یونیورسل ہدایت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تھیٹر اسٹاف اور سرجن کو آپریشن کے دوران احتیاط برتنی چاہیے۔ وہ شخص جو مریضوں سے بہت قریب ہوتے ہیں ان کے بخار اور دوسری علامات 14 گھنٹے تک معائنے میں رکھنا چاہیے۔ کسی بھی شک و شبہ کی صورت میں انفیکشن کنٹرول آفس یا انفیکشن کنٹرول کے بیماریوں کے ماہرین سے رجوع کرنا چاہیے۔ مریضوں کے استعمال شدہ اشیاء کو مناسب طریقے سے صاف کرنا یا ضائع کرنا ضروری ہے۔ بیگس کو زیادہ نہ بھرنا چاہیے، بیگس پر مناسب طریقے سے ٹائٹ کر کے باندھنا چاہیے۔ بیگس میں دھلنے کے قابل چیزوں کے علاوہ اور چیزیں نہ رکھنا چاہیے۔ عام طریقہ کار کے مطابق آخر میں ان بیگس کو لال پلاسٹک بیگ میں رکھنا چاہیے۔ استعمال شدہ چیزوں کا احتیاط کرنا۔ استعمال شدہ چیزیں جو مریض کے استعمال میں آئی ہیں انہیں فوراً ضائع کرنا چاہیے۔ دوبارہ استعمال کی چیزیں یعنی کہ CSSD بھیجنا چاہیے۔ تھیلوں کو یعنی کہ بیگس کو ڈبل کر کے پانی میں حل ہونے والے بیگس جو لال پلاسٹک بیگ میں محفوظ ہوں۔ کوئک کانٹیکٹ یا ٹیوب سیمپل سے بھری ہوئی CSSD نہ بھیجی جائے بلکہ سکشن باٹل وغیرہ سیمپل یا رطوبت کی نالی کو پھینک دینا چاہیے اور یعنی کہ ڈسپوز آف پراپر طریقے سے کرنا چاہیے۔ ٹیسٹ ٹیوب کنٹینر کو ہائپوکلورائڈ سے دھو کر CSSD ڈبل بیگ میں بھیجنے چاہیے۔ دھلنے کے قابل اشیاء مثلا BP کف کو کور کر کے لانڈری بھیجا جا سکتا ہے۔ دوسری چیزیں جن کی سطح پر دھول مٹی صاف کرنا ضروری ہوتی ہے انہیں ہائپوکلورائڈ سے صاف کرنا چاہیے، مثلا آکسیجن پروب، ECG مشین، ایکس رے مانیٹر، کارڈک مانیٹر اور اس کی لیڈز وغیرہ، پورٹیبل ایکس رے مشین وغیرہ، اس کے کیسٹس وغیرہ، ان سب چیزوں کو ہائپوکلورائڈ لوشن سے صاف کرنا چاہیے۔ دوسری وائرل ہیمریجک فیور کو بھی انہی احتیاطی تدابیر سے کنٹرول کرنا چاہیے، مثلا ویکٹر پر حملہ، جسم کے رطوبت کو مناسب طریقے سے رکھنا یا ہینڈل کرنا، انفیکشن ریزروائر کا خیال کرنا، پیشہ ورانہ حضرات کو خصوصی احتیاط کرنی چاہیے۔ وبائی علاقوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے لیکچرز، سیمینار، ورکشاپ ہونے چاہیے۔ میڈیا کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ وبائی علاقوں کو کمیونٹی میں شعور پیدا کرنے کے لیے ٹی وی، ریڈیو، اخبارات اور پوسٹر وغیرہ سے استعمال کرنے چاہیے۔ اسی حوالے سے انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان ICSP 94 اردو کے حوالے سے YouTube کے اوپر مختلف مضامین پیش کر رہی ہیں تاکہ یہ مضامین ہر جگہ ہر لیول پہ ایون یعنی کہ موبائل ٹیلی فون تک میں بھی آسانی سے سنے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ بہت ہی سادہ اور آسان زبان میں ہم بیان کرتے ہیں اور ان کے افادیت بہت زیادہ ہے۔ آج کل پنجاب میں خاص طور پر لاہور کے اضلاع میں اور لاہور میں یہ انفیکشن ڈینگی فیور بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب تک 120 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے اور 10,000 سے زیادہ کیسز ڈائگنوز ہو چکے ہیں۔ اسپتالوں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، ٹیسٹ کرنے والے لیبارٹریوں میں بھی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی۔ جو بھی افراد یعنی کہ فیور کے مریض ہوتے ہیں
وہ فوراً اس مرض کی تشخیص کے لیے ڈائگنوسس کے لیے ہاسپٹل اور لیبارٹری کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بتانا چاہیں گے کہ اس اسٹیج پہ صحیح ڈائگنوسس بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ صحیح معلوم ہو سکے کہ واقعی ڈینگی ہے بھی یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو بالکل دوسرے طرح کے جو بھی ڈائگنوسس ہے اس پر توجہ دینی چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے۔